हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाया गया कोई भी अफसर किसी भी लेवल पे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देखें आप हर चीज़ के पॉजिटिव जो पहलू को भी इलेक्शन के नतीजा का अनाउंसमेंट हुई है। मैं आपको पीछे 2015 में लेके जाऊँ तो वहाँ पे गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे मुरतब करने में 3 दिन लगे थे, और अभी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में फर्स्ट के उसमें 3 दिन लगे थे। तो कराची में तो जो ज़ाहिर बात है यहाँ पे कैटेगरीज़ भी काफ़ी थी यहाँ पे, और कमेटीज़ बहुत थी, तो उसमें टाइम का लगना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कल जो है रात से ही फौरी तौर पे फॉर्म 11 और 12 जिसको मुरतब करने में आपको अगर मैं मुख्तसर बताना चाहूँ कि प्रिजाइडिंग अफसर को हर कैटेगरी का फॉर्म 11 और 12 बनाना था, और एक आरओ के पास 5 यूनियन कमेटीज़ थी, और हर यूनियन कमेटी में 5 कैटेगरीज़ थी, और हर आरओ के पास तकरीबन 100 के करीब पोलिंग स्टेशंस थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 बजे अगर वो काउंटिंग करे तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट बनाने में कितना टाइम लगता है। इस तरह आरओ के पास भी जब रिज़ल्ट आया तो उसको भी टाइम लगा है। लेकिन इस बात को भी मैं कल से देख रहा हूँ कि तमाम जो मैं समझता हूँ बड़े सीजन लोग सियासतदान हैं, समझदार हैं, इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रहे। और हम भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल अवेयरनेस तो बढ़ा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि एक प्रिजाइडिंग अफसर हफ्ते की सुबह संभाल लेके गया है और पूरा दिन और फिर पूरी रात दूसरे दिन पोल करवाई है, और उस रात पोलिंग का रिज़ल्ट मुरतब किया है। तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज चली है जो तकरीबन कोई 48 घंटे से ज़्यादा अरसे में मुहित है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि बावजूद भी उन सियासी जो लीडरान हैं उन्होंने रिज़ल्ट को, हालांकि कोई डिले नहीं हुई है, इस डिले को धांधली से और मुख्तलिफ वजूहात से जो है वो करार दिया। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। मैं सख्ती से इसी तदीद करता हूँ कि रिज़ल्ट के देर से आने की कोई वजह नहीं थी, वजह सिर्फ यही थी कि कंपाइलेशन में टाइम लगा है। मेरा आपसे दोनों से सवाल, जिना टाउन की यूसी नंबर 9 पोलिंग स्टेशन नंबर 5, वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हम न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि जो उनको अमला दिया गया था वो वहाँ नहीं पहुँचा। दोपहर 3 बजे लिस्टें पहुँचाई गई और वहाँ के जितना भी अमला था वो दीगर पोलिंग स्टेशन पर चला गया और वहाँ पर पोलिंग नहीं हुई पूरा दिन। ये हमने अपने टीवी पर हम न्यूज़ में दिखाया, बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खड़ा करके उसका इंटरव्यू भी लिया। क्या आप लोगों ने कोशिश की, पता लगाया कि ये सारा मामला क्या हुआ है, क्यों हुआ? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो वहाँ पर पोलिंग नहीं हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने कहा कि जो कंपाइलेशन है वो मुश्किल है। एनए और पीएस के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर तो आपने एक आरटीएस सिस्टम और एक इंटरफेस, आपने एक डैशबोर्ड डेवलप कर लिया। क्या बल्दियाती इंतखाबात के लिए आप लोगों ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि सॉफ्टवेयर के थ्रू या जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी चीज़ बना लें कि ये रिजल्ट जल्द कंपाइल हो सके? वही मैनुअल तरीके से किए गए जो आज से 20 साल पहले होते थे? देखें, मैंने आपको भी बताया कि कराची में जो रिटर्निंग अफसरान थे उस 57 थे। आप इसको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन से रिलेट नहीं कर सकते। वहाँ पे मखसूस एरिया होता है। कराची में सूबाई असम्बली की जो है वो 100 सिंध में 130 सीटें हैं और कौमी असम्बली के 61 हैं। तो कराची में अगर कौमी सूबाई असम्बली की सीट्स को सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची के 235 यूसीज के मुकम्मल नताइज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी पहले, जमात इस्लामी दूसरे और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्रम शेर जमान और अशरफ जब्बार शिकस्त खा चुके हैं।
कराची में बल्दियाती इलेक्शन का मार्का पूरा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तों के साथ नंबर 1 पार्टी बन गई। पीपी ने 93 नशिस्तों के साथ पहली, जबकि सेंचुरी के दावों के बरक्स जमाते इस्लामी ने 86 नशिस्तें हासिल कर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तहरीके इंसाफ 40, नून लीग 7, JUI 3, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान 2 और महाजिर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। 3 आजाद उम्मीदवारों ने भी सियासी जमातों को पिछाड़कर फतह की लाइन में खड़े हो गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम 5 टाउन गुलबर्ग, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची में जमात के चेयरमैन होंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के गुलशन टाउन, सफूरा टाउन, सनेसर टाउन और जिना टाउन में भी जमात के चेयरमैन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी, बल्दिया, मारीपुर, मोरियो, मीर बहर, मंगोपीर, मोमनाबाद, औरंगी टाउन, मलीर, इब्राहिम हैदरी और गडाब टाउन में चेयरमैन मुंतखब कराने में कामयाब हुई। सदर टाउन में तब्दीली सरकार PTI का चेयरमैन होगा। कराची की 246 में से 235 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ। 11 नशिस्तें इंतकाल के बाइस खाली रह गईं, जिन पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। इक़रार अनवर, कराची। बल्दियाती इंतखाबात के नताए जाने पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के जियालों को शानदार फतह पर मुबारकबाद दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियाले और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई सियासी मैदान में नाकाबिले शिकस्त हैं। फतह को ओहदेदारों और कारकुनान की मेहनत और खिदमत का समर करार दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात के नताए जाने पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के जियालों को शानदार फतह पर मुबारकबाद दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियाले और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के भाई सियासी मैदान में नाकाबिले शिकस्त है। फतह को ओहदेदारों और कारकुनान की मेहनत और खिदमत का समर करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिनके बारे में ये बात कही जाती थी कि पहले वो MQM के गढ़ कहलाते थे और MQM के बाद फिर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत भारी मैंडेट मिला 2018 में। सब कुछ तब्दील हो गया, लेकिन जमात इस्लामी ने लोगों की तवज्जो हासिल की, लोगों के मसाइल को एड्रेस किया, कराची की तर्जुमानी की और कराची में रहने वाले हर महाजिर, हर सिंधी, हर पख्तून, बलोच, पंजाबी, सराइकी, मेमन, गुजराती, कश्मीरी, हज़ारेवाल और माइनॉरिटीज़ समेत सबकी ज़बरदस्त किस्म की तर्जुमानी की। मसाइल को उजागर भी किया, हल भी करवाया, खिदमत की, तालीम के प्रोजेक्ट शुरू किए, IT के प्रोजेक्ट शुरू किए, यूथ से कम्युनिकेशन किया, घरेलू ख़वातीन के मसाइल को उजागर किया, जॉब करने वाली बच्चियों और ख़वातीन के मसलों को एड्रेस किया, उनको रिलीफ दिलाया। ये सब काम हम बैक वक्त कर रहे थे और इसके नतीजे में कराची के लोग जो सियासी तौर पर मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता थे, मुख्तलिफ लोगों के साथ चल रहे थे, उन्होंने ये समझा कि जमात इस्लामी ही उनकी नुमाइंदगी करती है। सारी मोहब्बतें अपनी जगह, लेकिन जमात इस्लामी जिस तरह कराची को रिप्रेजेंट करती है और उसमें फिर हमारा माजी भी था जब नेमतुल्लाह खान साहब और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने भी इस शहर को ऑन करके इस शहर का बड़ा और बाप बनकर इसको सजाया था, संवारा था और सरबुलंद किया था। इसलिए कराची के लोगों ने फिर अपना यह फैसला दे दिया और इंतखाब के जरिए से जमात इस्लामी को कराची की सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दिया। नतीजे आने लगे और जब नतीजे आने लगे तो फिर उसके बाद बहुत से लोगों को परेशानी भी हुई और फिर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया कि हमारे इस मैंडेट पर शबखून मारने की कोशिश की। देखें, इलेक्शन के हवाले से पहले भी बहुत सी शिकायत
ہم رجسٹر کراتے رہے. صرف جماعت اسلامی ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخاب کراؤ. حلقہ بندیوں پہ ہمارے تحفظات تھے, ہم اس کے لیے عدالت بھی گئے, الیکشن کمیشن بھی گئے. مردم شماری پہ تو ہم نے ہی آواز بلند کی جب پچھلی وفاقی حکومت جس میں MQM بھی شامل تھی, اس کی کابینہ نے, وفاقی کابینہ نے, ان کے وزراء, اس شہر کے کم از کم 5-7 وزراء اس میں موجود تھے, اور انہوں نے ہماری جعلی مردم شماری جس پر ہمیں آدھا گنا گیا تھا, اس جعلی مردم شماری کی کراچی سے تعلق رکھنے والی ان دونوں جماعتوں کے وزراء نے اس کو منظوری دے کر, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا. ہم نے مردم شماری پر بھی اس وقت اعتراض کیا, لوگوں کو سمجھایا, پریزنٹیشنز کی, اہل دانش و بینش کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اس سے ہماری نمائندگی اور ہماری سیٹوں بلدیاتی ہوں یا صوبائی یا قومی, ان سب پر کتنا فرق پڑتا ہے اور وسائل پہ کتنا فرق پڑتا ہے. لیکن کسی نے نہیں سنی, کوئی پلٹ کر نہیں آیا. پھر ہم نے حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی, جد و جہد کی. اختیارات ہم سے چھینے گئے. 2008 سے لے کر 2017 تک پیپلز پارٹی اور MQM مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے, اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے. اسی دوران وہ ادارے کہ جو کہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے, KDA, MDA, LDA, وہ سارے کے سارے ایکٹ کے ذریعے سے الگ کر دیے گئے, قوانین بنائے گئے, اور یہ دونوں جماعتیں اس میں شریک جرم رہیں. پھر اس کے بعد 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا, اس بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے. یہ دونوں جماعتیں اس وقت بھی اتحادی تھیں اور بعد میں بھی اتحادی رہیں, اور اب پھر اتحادی ہو گئیں. گویا حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اعتراض, ووٹر لسٹوں پہ بھی ہمارا اعتراض, اور ووٹر لسٹوں پہ تو ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی جب 2013 میں ایک ایک گھر سے 550 ووٹ نکلا کرتے تھے, اور ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ بھی کیا تھا, اسلام آباد تک گئے تھے. سپریم کورٹ نے ان ووٹر لسٹوں کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا تھا. یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے. اب جب دوبارہ ووٹر لسٹیں بنی, ہم نے پھر بھی اعتراض کیا, لیکن اس سب کے باوجود ہم نے کہا اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ. سازشیں ہوتی رہیں, 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا, 4 مرتبہ شب خون مارا گیا. ہم لگے رہے, ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا. اور لوگوں نے سمجھا, کراچی کے لوگوں نے, کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے, اس کی لیڈرشپ ہے کہ جو ہماری ترجمانی کر رہی ہے. ہمیں میئر چاہیے, ہمیں اپنے نمائندے چاہیے, اور اسی لیے کراچی کے لوگوں نے بالآخر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا. اگر شب خون نہ مارا جاتا, اگر اس وقت یہ ابہام نہ پیدا کیا جاتا, محلاتی سازشیں نہ ہوتی رات 2 بجے تک, روزانہ کی بنیاد پر یہ نہ کہا جاتا کہ انتخاب نہیں ہو رہا, نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہ کیے جاتے, بلاول ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور CM ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی, گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی, تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا. لیکن چند گھنٹوں پہلے تک جتنی سازشیں ہو رہی تھیں, اس میں کراچی کے لوگ اگر 10% بھی نکل کر ووٹ ڈالتے تو میں خراج تحسین پیش کرتا. انہوں نے تو 25% کاسٹنگ کی ہے. ماضی میں ابھی ضمنی انتخاب ہوئے, لانڈی میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جس میں 8% کاسٹنگ ہوئی تھی, جس میں MQM کے شاید لوگ جیت گئے تھے. ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا. اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ چونکہ ہم نے اسکپ کیا تھا اس لیے ہم جیت گئے اور جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا, تو یہ تو بچکانہ بات ہوتی نا. تو بعض لوگ اب بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال 25% سے زائد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. ان حالات میں الیکشن ہوئے, اور جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا, ابھی بھی کرتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے ایک جرت مندانہ فیصلہ کیا, قانونی فیصلہ کیا, اچھا فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو اپنی قیادت چننے کا موقع ملا. لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کمی محسوس ہوئی. عملہ پورا نہیں تھا, ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا. کچھ جگہوں پر تو پورا دن, کچھ جگہوں پہ آدھے دن, کچھ جگہوں پہ گھنٹوں پولنگ شروع نہیں ہو سکی. لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلو الیکشن میں جاؤ.
اب الیکشن کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال الیکشن ہوا اور ہم نے جو دھاندلی ہوئی, جو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر یوسیاں رکھی ہوئی تھیں, اس کی خاص ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی تھیں, اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرون سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں, کسی دوسری کی بات آگے بڑھ ہی نہیں پاتی, یہاں بھی یہ صحیح کام کیا, اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا چلو پھر بھی آگے بڑھاؤ, اس لیے کہ بہرحال شہر کو ایک قیادت کی ضرورت ہے, شہر کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہماری ایک یونین کمیٹی میں ماڈل ٹاؤن جو ٹاؤن ہے اس کی UC 8 ہے, اس UC 8 میں ہمارے ایک ذمہ دار کو, وہ لڑ بھی رہے تھے نہیں, وہ ان کے اوپر حملہ ہوا. وہاں ایک آزاد امیدوار کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا, اس آزاد امیدوار کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ان پر اٹیک کیا, اور اس وقت بھی وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہاسپٹل میں موجود ہیں. ہم نے اس بات کو رجسٹر کروایا, لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا, ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. نشاندہی کی, خطوط لکھے, کبھی کبھی الیکشن کمیشن بھی موج میں آ کر وضاحتیں جاری کر دیتے ہیں ترجمان جماعت اسلامی کا نام لے کر, حالانکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ ایک کام کیا تھا, اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے انہیں ہرجانے کا نوٹس دیا تھا, اور اس ہرجانے کے نوٹس پر پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ہم نے قبول کر لیا تھا. اتنا ظرف ہم بھی رکھتے ہیں, ہم ان کے ظرف کی بھی داد دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے, جنہوں نے ہمارے اس نوٹس کے جواب میں معذرت کی تھی, لیکن دوبارہ سے آج بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی ڈالی ہے. تو یہ الیکشن کمیشن زیادتی بھی کرنے میں مدد دے, مختلف پارٹیوں کا ساتھ دے, اور جو آواز اٹھائے اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے, اس کا ہم قانونی جواب لکھیں گے. لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ جب 5 بجے تو ہم نے ایک میسج چلایا اپنے تمام لوگوں کو, میں نے خود, اور یہ کہا کہ دیکھو الیکشن تک کا معاملہ تو ہو گیا, بہت تم نے محنت کی, مہینوں نہیں برسوں سے لگے ہوئے ہو, لیکن فارم 11-12 لے کر ضرور اٹھنا, ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے الیکشن. شاید اس وقت لوگوں نے سمجھاؤ کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں. بعض علاقوں میں تو پولنگ بہت زبردست نارمل ہوئی ہے, مثلا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت کم شکایات آئیں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت کم شکایات آئیں, ڈسٹرکٹ بلکہ بائی لارج جو جگہیں تھیں لیاری وغیرہ یہ سب جہاں پر انہوں نے زور ڈالا, کچھ کیماڑی کے علاقے, کچھ بلدیہ, کچھ ملیر, اس طرح کی جگہوں پہ تو انہوں نے کچھ کیا. لیکن بائی لارج چونکہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ خونی الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ جہاں اسموتھ پولنگ میں جماعت اسلامی بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے تو بس اب کیا ہوگا. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, جب تک فارم 11 نہ ملے نہیں ہلنا, فارم 12 نہ ملے نہیں ہلنا, اور فارم 12 اور 11 مل بھی جائے تو پریزائڈنگ افسر کے دستخط کروانا, انگوٹھا لگوانا, شناختی کارڈ کا نمبر لکھوانا. شاید کچھ پولنگ ایجنٹ سمجھ رہے ہو کہ ہم ذرا زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں, لیکن پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہماری ہدایت اتنی کام آئی کہ کاؤنٹنگ تو ہو گئی 7-8 بجے تک. پریزائڈنگ افسر کہے کہ ہم تو نہیں دیں گے آپ کو فارم, کوئی کہے فارم نہیں ہے, کوئی کہے دستخط نہیں کروں گا, کوئی کہے اسٹیمپ نہیں لگاؤں گا. پھر ہم نے پوچھا, ہم نے کہا اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے, دستخط کافی ہے. رات 10 بج گئے, 11 بج گئے, 12 بج گئے, 1 بج گئے. میرا خیال ہے کہ اس کے کئی بعد جا کر کچھ 80-90% لوگ صبح تک جا کر فارغ ہوئے اور فارم 11 لے کر آئے. اس کے بعد کام شروع ہوا. آروز کے رزلٹ جو پھر فوراً ملنے چاہیے تھے, اعلانات شروع ہوئے, پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ختم ہو گئی. اور پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک ٹیکنیکل طریقے سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو زیادہ دکھایا جانے لگا تاکہ یہ تاثر بن جائے کہ وہ جیت رہی ہے. ہم نے نشاندہی کی کہ آر او ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. آر اوز کے دفتر میں آج بھی لوگ موجود ہیں جہاں پر انہوں نے گڑبڑ کی, اور جب تک یہ مکمل اعلان نہیں ہوا تھا ہمارے لوگ کھڑے رہے تھے. اب ہوا یہ کہ پھر جو دھاندلی, جو سب کچھ اپنی جگہ, لیکن نتائج میں وہ تبدیلی جس میں فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے, فارم 12 بھی زیادہ تر موجود ہے, فارم 11 اور فارم 12 بھی موجود ہے, اس کے باوجود ہمارے ریزلٹس کو تبدیل کر دیا گیا. اور جو فائنل ریزلٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کی 93 نشستیں 93
اور جماعت اسلامی کی 86 نشستیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس راجہ صاحب مجھے اگر آپ دکھائیں تو یہ کاغذ ہے اس میں میں نے سمرائز کیا ہے کہ 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہم جیت گئے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا، انہوں نے ہمیں ہرا کے پیپلز پارٹی کو جتوا دیا۔ یہ ہے وہ فارم 11 جو ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں تو یہ زیادہ باتوں میں جا ہی نہیں رہا، پری پول ریگنگ، ڈیورنگ پول ریگنگ، میں اس میں نہیں جا رہا ابھی، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیے ہیں۔ ہم اپنے عوام کے اس مینڈیٹ پر شب خون نہیں مارنے دیں گے، بنیادی بات ہماری یہ ہے۔ ہم جائز اور قانونی بات کر رہے ہیں، کاغذ ہمارے پاس موجود ہے، پریزائڈنگ افسروں کے دستخطوں والا رزلٹ موجود ہے، پھر کیسے یہ آروز یہ کام کر سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جو ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے زیادہ تر وہاں پر یہ کام کیا گیا ہے، اور غلام قادر خان تالپور جو ڈی آر او ہیں، جو ڈی سی ویسٹ بھی ہیں، یہ ان کی ساری نگرانی میں یہ کام ہوا ہے، لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان ادارے نور حق میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کراچی یو سی اے گلشن ٹاؤن کی نوجوان لڑکی سنم بلوچ چیئرمین منتخب ہو گئی۔ سنم بلوچ کے چیئرمین منتخب ہونے پر علاقہ مکین خوش ہے، جانیں گے اقرا عوان سے۔ جی، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ میں اس وقت UC1 گلشن ٹاؤن میں موجود ہوں اور میرے ساتھ نوجوان لڑکی موجود ہے جو یہاں کی چیئرمین منتخب ہوئی ہے۔ خواتین جو ہیں تعلیمی میدان میں ہوں یا پھر کاروباری حساب سے دیکھا جائے تو خواتین میدان میں بہت آگے نظر آ رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت سنم موجود ہیں، ان سے بات کروں گی اور جانوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج آپ کامیاب ہوئی ہیں، چیئرمین منتخب ہوئی ہیں، تو آپ کے پیچھے کس کی سپورٹ ہے؟ میرے پیچھے اس عوام کی سپورٹ ہے۔ سب سے پہلے اس عوام نے مجھے سپورٹ کیا ہے، ان دن رات انہوں نے مجھے محنت کی ہے اور میری اعلیٰ قیادت نے مجھے اس کم عمری میں ٹکٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور یہ وہی عوام ہے دن رات کم سے کم ڈیلے ہوتے جا رہے تھے ہر وقت الیکشن، تو ہم محنت کر وہی محنت ہمارے چلتے آ رہی تھی، تو آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو ہم جاگ رہے تھے تقریباً 1 مہینے سے، اور آج اللہ کے کرم سے ان کا فتح ہمیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ اس علاقے کی چیئرمین منتخب ہو گئی ہیں، تو آپ نے اب اس علاقے کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فیوچر کے بارے میں نے یہی سوچا کہ یہاں کے اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، ان کو ہم کلاسز 5 کلاسز تک ہوتی ہے، ان کو ہم میٹرک تک کریں گے، اور ہم نے 100 بیڈ کا آغاز کیا ہے حاجی آئل گوٹ میں، تقریباً وہ بن چکا ہے، اور ابھی حاجی آئل گوٹ میں وہاں روڈ کا کارپیٹنگ کا کام بھی چل رہا ہے، اور یہاں کے سیوریج کے مسئلے ہیں، کچھ لائٹوں کے ایشو ہے۔ الحمدللہ ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہمیں سپورٹ کرے گی اور ہم اس عوام کے مسئلے سنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے دیکھا کہ سنم بلوچ اس علاقے کی چیئرمین منتخب ہوئی ہیں، جہاں یہ بہت خوش ہیں، وہیں ان سے جڑے ان کے رشتہ دار اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بہت پر امید نظر آ رہے ہیں، اور اسی لیے ان کا یہی کہنا ہے کہ اب یہ سیاست میں آ تو گئی ہیں، اب انہوں نے چیئرمین منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے فیوچر میں اپنے علاقے کے سیوریج اور انفراسٹرکچر پر کام کریں گے۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو تاریخ کا پرامن ترین الیکشن قرار دے دیا، نئے میئر کراچی کے ساتھ تعاون کا یقین بھی دلا دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کے باوجود تاریخ کے پرامن الیکشن ہوئے۔ مراد علی شاہ نے شاندار سیکیورٹی انتظامات پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ میں کہہ لوں نا تو سب سے زیادہ تو ہمارے لیے اطمینان کی ہے چیف ایگزیکٹو آف پروونس، یہی بات ہے کہ پرامن انتخابات کریں گے، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں کافی تھریٹس تھے جو آج کل صورتحال ہے ملک کی، میں نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتا اس موقع پہ اس حوالے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ہے، ہماری پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی کے لوگ بھی تھے، آرمی بھی بیک اپ پہ تھی،
उन सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची का मेयर जो भी बने इख्तियारात का रोना ना रोए। इलेक्शन से दूर रहना सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह होता है। हमें भी 1985 के बाइकआउट का नुकसान आज तक हो रहा है। एब्सोल्युटली, हमें इस सूबे को चलाना है, हमने इस शहर को चलाना है। पहले भी फुल सपोर्ट थी। मैं सिर्फ ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ये करूँगा, एक्सपेक्ट जो भी बनता है कराची का मेयर उससे, कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं। इख्तियारात कानून के अंदर होते हैं। हमारे पास इस वक्त जो लॉ बना है, हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात करके काफ़ी डेवोल्यूशंस के हमने टाउन्स बनाए दोबारा। टाउन्स को बहुत इख्तियारात है। आप अपना काम करें, हुकूमत सिंध से पूरी, इसलिए कि वो काम करेंगे तो हुकूमत सिंध का फायदा है इसमें। इंतखाबी नताइज ताखीर से आने पर मुराद अली शाह बोले कि माजी में RTS की वजह से रिजल्ट 4 दिन बाद भी आए हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा, काविश मेमन, City 21। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए City 21।